دوستو، آج میں آپ کو 13 رمضان المبارک اتوار کے دن کا خاص وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ وظیفہ بہت ہی آسان اور چھوٹا سا ہے۔ وظیفہ کرنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی اپنی جائز حاجت مانگیں گے، جو بھی آپ جائز دعا کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ وہ آپ کی قبول فرمائے گا۔ آپ یہ وظیفہ کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ آپ یہ کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، کبھی بھی آپ کو ٹائم ملے، لیکن 13 رمضان المبارک کو ہی آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آج کے دن بڑا بابرکت دن ہے۔ رمضان المبارک پورا کا پورا مہینہ بڑا بابرکت ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ تو یہ دن پھر 1 سال بعد آئے گا، 13 رمضان المبارک۔ اس لیے آج کے دن کو آپ کسی بھی صورت اس وظیفے کو آپ لازمی کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو جائز حاجات ہے وہ ضرور قبول ہوں گی۔ پھر چاہے وہ آپ اپنے کاروبار میں برکت کے لیے دعا کریں، اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں اس کے لیے دعا کریں، تاکہ آپ کو کوئی بہتر جو ہے اس کا حل مل جائے، کوئی بہتر رشتہ مل جائے۔ اس کے علاوہ اور بھی آپ کی جو جائز حاجات ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی قبول فرمائے گا۔ تو وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ تو ناظرین، وظیفہ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز والا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین، آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے۔ جس مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں، اس کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد ناظرین، آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد ناظرین، آپ نے قرآن مجید کی سورت نمبر 112 سورۃ الاخلاص کی آیت نمبر 2 ہے، دوسری آیت ہے اللہ الصمد۔ سورۃ الاخلاص قرآن مجید کی 112 نمبر سورت ہے۔ سورۃ الاخلاص کی 2 آیت ہے اللہ الصمد۔ ناظرین، آپ نے اس آیت کا وظیفہ کرنا ہے۔ اس آیت کو ناظرین آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ ناظرین اسے اپنی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، اس عمل کے دوران کوئی آپ سے بات نہ کرے، نہ آپ کسی سے بات کریں، آپ نے اپنی آنکھوں کو بند رکھنا ہے۔ ناظرین، بعض دفعہ ہمارے جو وظیفے ہیں وہ اس وجہ سے بھی کامیاب نہیں ہوتے کیونکہ ہم ادھر وظیفہ کر رہے ہوتے ہیں اور سامنے ٹی وی چل رہا ہوتا ہے، ڈرامے لگے ہوتے ہیں۔ ناظرین، اس طرح نہیں، آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا، کوئی آپ سے بات نہ کرے، نہ آپ کسی سے بات کریں، اور جو آپ کا مقصد ہے، جو آپ کی نیک جائز حاجات ہیں، آپ نے اسے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور ناظرین، اس کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے اللہ الصمد 11 دفعہ ناظرین آپ نے پڑھنا ہے۔ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ اس کے بعد ناظرین، دوسرے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ کرنا ہے وہ سورۃ الاخلاص کا۔ سورۃ الاخلاص میں نے آپ کو پہلے بتایا قرآن مجید کی 112 نمبر سورت ہے۔ آپ نے پوری سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ 1 مرتبہ میرے ساتھ پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ناظرین، سورۃ الاخلاص آپ نے پوری پڑھنی ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا، اور آپ نے بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے۔ سورۃ الاخلاص آپ نے 10 مرتبہ پڑھنی ہے، 10 ٹائمز۔ اللہ الصمد آپ نے 11 ٹائمز، اور سورۃ الاخلاص آپ نے 10 ٹائمز، 10 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ کرنا ہے وہ قرآن مجید کی آیت ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، بڑی بابرکت آیت ہے۔ یہ آپ نے 11 ٹائمز، 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد ناظرین، آپ نے 1 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور آپ نے پھر دعا کرنی ہے۔ شروع میں بھی آپ نے 1 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آخر میں بھی آپ نے 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، جس طرح وظیفہ آپ کو بتایا گیا اسی طرح کرنا ہے۔ ناظرین، دعا میں آپ نے فلسطینیوں کو ضرور، آپ نے فلسطینی مسلمانوں کے لیے ضرور دعا کرنی ہے۔ وہ اس وقت بڑی ہی مشکل میں ہے، بڑی ہی مشکل میں ہے۔ اسرائیل لگاتار ان پر بمباری کر رہا ہے۔ 6ویں مہینے میں جنگ چلی گئی ہے۔ 32,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو گئے ہیں، جن میں 13,000 سے زیادہ بچے ہیں۔ اس وقت وہ بڑی ہی زیادہ مشکل میں ہے۔ اس وقت انہیں کھانا نہیں مل رہا، پینے کے لیے صاف پانی نہیں مل رہا، وہ بڑی ہی مشکل میں، ان کے لیے ضرور دعا کرنی ہے۔ ان مجاہدین کی فتح و کامیابی کے لیے ضرور دعا کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ مجاہدین کی مدد اور حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کی مدد اور حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی مجاہدین ہیں جو اس وقت صہیونی طاقتوں کے ساتھ، ان کے حامیوں کے ساتھ برسر پیکار ہیں، ان کے خلاف لڑ رہے ہیں، ان کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، ان سب کی مدد اور حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اسرائیل کو، اسرائیل کے حامیوں کو، اسرائیل کے سپورٹروں کو تباہ و برباد اور ذلیل و رسوا فرمائے۔ جو لوگ ظلم کر رہے ہیں، جو لوگ ظلم کروا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو تباہ و برباد فرمائے۔ آمین ثم آمین والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، آپ نے ان کے لیے ضرور دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد جو آپ کی جائز حاجات ہیں، آپ نے ان کی تکمیل کے لیے دعا کرنی ہے۔
وظیفہ بہت ہی آسان اور چھوٹا سا ہے، جس طرح آپ کو بتایا گیا آپ نے اسی طرح کرنا ہے۔ اس دوران کوئی آپ سے بات نہ کرے، نہ آپ کسی سے کریں، آپ نے اپنی آنکھوں کو بند رکھنا ہے اور جو ہے وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ مجھ بندہ ناچیز کو آپ نے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے لیے اس طرح وظائف لاتا رہوں گا۔ آپ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا چاہیں تو کر لیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔